اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا دنیا میں آنا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ ہر عمل کرنے کے بعد اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہو اور آپ متقی پرہیزگار والی زندگی بھی گزار رہے ہو، پھر بھی حالات پر حالات آپ پر آ رہے ہوں یا اللہ کی طرف سے آزمائش میں جپٹے ہوئے ہو، تو میں آپ سے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے، اللہ پر آپ کو بھروسہ ہے، تو آپ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں ہاریں گے۔ آپ کی تو فتح ہونا ہے، کیونکہ جس کو اللہ پر بھروسہ ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ گناہوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو آج ایک بہترین وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ سورہ انبیاء میں موجود ہے، اور وہ ہے آیت نمبر 83۔ کیونکہ سب سے زیادہ آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تمام نبیوں سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء پر آزمائشیں آتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک خاص بات بتانے والا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کس موقع پر کون سی آیت نازل فرمائی، یہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا۔ اور یہ جو آیت ہے ایوب علیہ السلام پر صرف اور صرف آزمائش سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے پڑھی گئی تھی، اور ایوب علیہ السلام کو اسی آیت پر فیض ملا، اور اللہ نے چشمے جاری کیے، پھر آپ کو فیض ملا، پھر وہ تمام چیزیں جو آپ سے چھین لی گئی تھی لوٹا دی گئی۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ پر توکل، یقین اور ایمان مضبوطی سے اللہ سے تھام لینا ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں رکھنا، کیونکہ ایوب علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے۔ جب نبی اس آیتوں سے فیض اٹھاتے تو ہمارا کوئی اتنا کامل تقوی نہیں ہے، اور ہم اس سے یقیناً فیض اور آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ آیت کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ تو اس آیت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ورد زبان رکھیں، ہر نماز کے بعد یہ آیت کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ آزمائش میں، خاص کر کے لیے اگر آزمائش میں ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی نصرتیں، مددیں اس آیت کے ساتھ ہے۔ اور جتنا بھی وقت آپ کا ضائع ہو گیا ہو، اور آپ کے چاہے وہ اولاد سے ہو، مصیبتیں اور مال پانی سے ہو، صحت سے ہو، ہر چیز اللہ تبارک تعالی لوٹا دیں گے، اور آپ کو بھی دگنا کر کے لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ اور صبر، استقامت، آپ تقوی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور مدد ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔